بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، آج عشرہ مغفرت کی پہلی تراویح ہے اور عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا۔ آج عشرہ مغفرت یعنی 11ویں روزے کا ہم ارادہ اور نیت کیے ہوئے نماز تراویح میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکات ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل ہم نے سورۃ الرعد کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا تھا اور الرعد کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا کہ رعد کا معنی کڑکتی بجلی ہے، کڑکنے والی بجلی، چونکہ اس میں قیامت کی ہولناکی اور اس کی سختی کے احوال بیان ہوئے ہیں اور اسی میں اس بجلی کی کڑک کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الرعد بیان ہوا۔ کل کے مضامین کو بیان کرنے کے بعد آج جب ہم اپنی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اہل تقوی کی چند صفات کو بیان کیا ہے۔ اہل تقوی سے مراد رب سے ڈرنے والے لوگ، خشیت باری تعالیٰ کے حاملین افراد۔ 8 صفات ان کی بتائی گئی ہیں، اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اہل تقوی وہ لوگ ہیں کہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کی ہوئی بات کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسرا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں، قطع رحمی اور قطع تعلقی کے اگینسٹ میں، یعنی تعلق کو قائم رکھتے ہیں۔ جن رشتوں کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم ہے ان کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن کے حساب سے خوف رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے خوف رکھتے ہیں۔ یہ اہل تقوی کی نشانی ذکر کی گئی۔ یہاں وہ روایت بالکل فٹ آتی ہے جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ اقوام کے ایک فرد کا قصہ اور تذکرہ صحابہ سے بیان کیا اور کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو گناہگار تھا، معصیت میں مبتلا رہا اور بے پناہ اس نے گناہ کر رکھے تھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور جلانے کے بعد اس کی جو راکھ بنے اسے ہوا میں اڑا دینا تاکہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بچ جاؤں۔ اگر اس نے میرا حساب کیا تو میرا بہت برا حال ہوگا، اس انداز میں میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بچ جاؤں گا کہ میرے جسم کا ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے وصیت پر عمل کیا، اس کے جسم کو جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جو جو ذرہ اس کا جہاں جہاں موجود ہے زمین سے سمیٹ کر اس بندے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ذرات جمع ہوئے ہیں اور جمع ہونے کے بعد جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب ذوالجلال نے یہی سوال کیا کہ تو نے جو اپنی اولاد کو جو وصیت کی اس پر تجھے کس چیز نے ابھارا، کیا وجہ تھی کہ تو ایسی خطرناک وصیت کر کے آیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، مخافتک یا رب، اے اللہ تیرے خوف نے مجھے اس بات پر مجبور کیا۔ تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے جب اس کی زبان سے یہ سنا ہے کہ اے رب تیرے خوف نے مجھے اس عمل پر مجبور کیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس خوف کی برکت سے ہم نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو یہ اہل تقوی کی علامت ہے، اہل تقوی کی علامت ہے کہ وہ حساب سے ڈرتے ہیں کہ ہم حساب نہیں دے سکتے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حساب نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے جو قیامت کے دن کے حوالے سے جو بے باکی ہمیں نظر آتی ہے اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اہل تقوی کی شان بہرحال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رضا پر صبر کرتے ہیں، رب دے دے شکر کرتے ہیں، نہ دے صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ جو رب ذوالجلال انہیں مال عطا کرتا ہے، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو عام رواج ہے اور ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے، بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اہل تقوی کی نشانی یہ ذکر کی گئی کہ برائی کا جواب بھلائی اور
اچھائی سے دینے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اشقیاء ہیں یعنی سخت دل لوگ جو ہیں، جن کے دل پتھر کی مانند ہیں، شقیق القلب لوگ جو ہیں، ایک ہوتا ہے رفیق القلب اور ایک ہوتا ہے شقی القلب یا شقیق القلب، تو ان کی 3 علامات ذکر کی گئی۔ پہلی بات آئی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا، بار بار توبہ کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے۔ دوسرا، اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اشقیاء وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ ان تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اگلی جو سورت ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے دادا کہلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جد اعلیٰ ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی ذریت میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم کے شہزادے جناب اسحاق کے شہزادے جناب یعقوب، حضرت یعقوب چونکہ اسرائیل کہلاتے تھے تو ان کی آگے ساری ذریت بنی اسرائیل کہلائی، اور پھر بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ جو انبیاء مستقل آتے رہے، پیچھے ان کے دادا جان چونکہ جناب ابراہیم بنتے ہیں تو اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا۔ اور پھر آگے سے جو یہ تفریق ہوئی بنی اسحاق اور بنی اسماعیل کی، بنی اسحاق سے بنی یعقوب، یعنی بنی یعقوب اب بنی اسرائیل کہلائی، وہ سلسلہ نبیوں کا آگے چلتا رہا۔ لیکن بنی اسماعیل سے نسل تو چلتی رہی لیکن کوئی نبی نہیں آیا۔ جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اس نسب اور اس ترتیب کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر جناب اسماعیل کی ذریت میں تشریف لے کر آئے۔ اور یہ اس دعا کا اثر تھا کہ جو دعا آج کی اس تلاوت میں سورہ ابراہیم میں موجود ہے، اور پہلے پارے میں بھی اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں یہی بات مانگی گئی ہے، جناب اسماعیل کو ساتھ کھڑے کر کے یہ دعا مانگی گئی کہ آخری نبی ہماری ذریت میں رکھنا۔ تو حضرت اسحاق کی ذریت سے بھی ہوتے تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہوتے، لیکن چونکہ جناب اسماعیل اس گھر کی تعمیر میں ان کے ساتھ داخل اور شامل تھے تو یہ اعزاز اور شرف حضرت ابراہیم کی برکت سے حضرت اسماعیل کو حاصل ہوا۔ تو نزولی اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے 72واں 72، 72 یہ 72 کہتے ہیں نا، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 14واں نمبر ہے 14۔ وجہ تسمیہ نام کے اعتبار سے چونکہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ ابراہیم کہا گیا ہے۔ ابتدا میں چونکہ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہے، ہم پہلے ہی ذکر کر چکے، جو سورت حروف مقطعات سے شروع ہوگی، ابتدائی جو آیات ہوں گی وہ قرآن کی حقانیت، صداقت، چیلنج یا قرآن ہی کے ساتھ مضمون کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہوں گی۔ یہاں پر بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف تم اس قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بلاؤ۔ 3 بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، مظالم، تکالیف، جو کچھ آپ مکی احوال اور ادوار میں برداشت فرما رہے ہیں، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی طرح سے اعراض و انکار کا تعلق قائم رکھا اور رویہ قائم رکھا، اس لیے محبوب آپ اس پر صبر فرمائیں، ان قریب آپ ہی کا شہرہ ہوگا اور آپ ہی کا علم لہرا رہا ہوگا۔ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان کچھ گفتگو اور کنورزیشن کے اور ان کے کچھ ڈائیلاگز کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے مشرکین، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں، یعنی مشرکین کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی جانب تو وہ کہتے تھے کہ جس جانب آپ بلاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بڑا شک ہے اور شک بڑا قوی ہے۔ تو اس کے جواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس ذات سے قوی کوئی ذات نہیں ہے؟ یہ جواب دیا گیا۔ پھر مشرکین ایک اور سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا اتنا ہی پاس اور خیال رکھا تھا تو پھر ہمارے لیے کسی فرشتے کو ہدایت کے لیے کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسی رسول یہ سارے کے سارے
انہی انسانوں میں اور بشر ہی کی لڑی میں آتے رہے ہیں، اس لیے کہ رسول تو اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی اجازت سے اس کا پیغام انسانیت کو پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ حکمت الہیہ کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے، چونکہ جس سے ہدایت حاصل کی جائے پہلے اس سے انسیت ہوتی ہے۔ انسیت کا پیدا ہونا ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ کی نصیحت زیادہ اثر کیوں کرتی ہے کہ بچہ ان سے مانوس زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ ہدایت بھی چاہتے ہیں اور غیر مانوس شے سے ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے فرمایا کہ ہادی وہی ہوگا جو تمہارے درمیان ہوگا۔ کسی فرشتے کو اگر ہم بھیج دیتے تو تم اس کے رعب اور اس کے دبدبے کی وجہ سے اس کے قریب بھی نہیں بیٹھ پاتے، اس لیے ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے جو انتظام کیا وہ تمہارے درمیان سے ہی کیا، لیکن جسے تمہاری ہدایت کے لیے چنا ہے وہ تم میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے، تم میں سے ہو کر وہ سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اس کا کام، اس کا کردار، اس کے افعال، اس کی شخصیت اور اس کی شخصیت کا جملہ تعارف تمہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہو کر اتنا اگر ستھرا ہے تو تم بھی اتنے ستھرے بن سکتے ہو۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت پر عمل مشکل ہے یا اس حکم پر عمل مشکل ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو پریکٹیکل کے سامنے رکھ دیا اور بیان فرما دیا کہ ہر چیز پر عمل ممکن ہے۔ تو یہ فطرت کا تقاضا تھا اور حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ ہادی انسانوں کے درمیان سے ہی آئیں۔ پھر یہاں ایک بات اور ذکر کی گئی کہ مکہ کے جو مشرکین ہیں ان مشرکین کا راہ راست پر نہ آنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک بہت بڑی وجہ تقلید آبا تھا، یعنی اپنے بڑوں کی جو تقلید تھی، اپنے آبا و اجداد کی تقلید۔ تو وہ بار بار حضور کو یہی کہتے تھے کہ ہم اس دین کو کیسے چھوڑ دیں کہ جس دین پر ہمارے آبا و اجداد چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر وہ بار بار حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی زبان میں انہیں یہ جواب دیا کہ معجزہ تو رب کی مرضی سے ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو ہم اپنی ذات سے اس معجزے کا ظہور کر دیتے ہیں۔ پھر شکر اور ناشکری کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے، تعریف بیان ہوئی ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ دستور اور وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کرتا ہے اور ناشکری کرنے والوں پر تنگی فرما دیتا ہے اور ان کے لیے سخت اور بڑا عذاب رکھا گیا ہے۔ شکر ہے کیا؟ فرمائے انسان منعم یعنی انعام کرنے والا، انسان انعام کرنے والے کے فضل و احسان کو مانے۔ ہم رب کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں کہ اس کا دیا ہوا ہے۔ مال کے اعتبار سے کہتے ہیں میرا میرا میرا، لیکن فرمایا کہ منعم کی دی ہوئی نعمت کو تسلیم کرنا پہلی بات، اس کی تعریف بھی کرنا اور نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اسی مقصد پر استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم صبح و شام کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے پیسہ ہمیں دیا ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنی ہے، ہم وہ پیسہ جو ہے لہو و لعب میں اور بیکار کاموں میں سر انجام دے رہے ہوں، فرمایا یہ شکر نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے؟ منعم کی دی ہوئی نعمت کا اقرار کرنا، اس کی تعریف کرنا، نمبر 2، اور تیسرا جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس مقصد کی دی ہوئی نعمت کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا۔ اب آپ دیکھیے نعمت علم کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت علم کے تقاضے کے حوالے سے ذکر کیا گیا، نمبر 1 اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے تو اس پر شکر کیا ہے؟ نمبر 1 اس پر عمل، اور نمبر 2 اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، صاحب علم ہے، اس کی ذات میں اگر یہ 2 چیزیں موجود ہیں تو وہ علم والا بھی ہے اور رب ذوالجلال کا شاکر بھی ہے، شکر گزار بندہ بھی ہے۔ لیکن اگر وہ بے عمل ہے علم کے باوجود، اس نے اس علم کا شکر ادا نہیں کیا، صرف وہ علم اپنے پاس لے کر بیٹھ گیا، اوروں تک نہیں پہنچاتا، تو فرمایا کہ وہ بھی اس شکر گزار بندوں میں داخل اور شامل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو جتنی زیادہ تقسیم کی جاتی ہے یہ دولت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ علم جو ہے نا وہ پانی کی مانند ہے، فرمایا کہ اگر پانی کسی جگہ پر کھڑا رہے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسٹیگننٹ واٹر کہیں کھڑا ہو جائے اس کو فنگس لگ جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ فرمایا علم کی مثال بھی ایسے ہی ہے، پانی بہتا رہے لوگوں کو فیض دیتا رہتا ہے، رک جائے خود بھی نکارا ہو جاتا ہے، کسی کو فیض بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے علم ہے، اگر ایک ذات میں رک جائے تو وہ ویسے ہی نکارا ہو جاتا ہے
اور وہ علم کا سمندر بہتا رہے تو لوگ بھی اس سے نفع اور فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں. کہ اتنی خوبصورت مثال ہمارے صوفیاء نے ذکر کی ہے کہ کھڑے پانی اور چلتے پانی کا فرق دیکھیے کہ چلتے پانی سے آپ وضو کر لیں آپ کا وضو ہو جائے، لیکن داہ در داہ سے کم جگہ پر اگر پانی کھڑا ہو تو اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا صاحب علم کو ذرا اپنی شان کو اس اعتبار سے وہ بیان کرنا چاہیے، وہ صرف عالم نہ ہو بلکہ ساتھ وہ مبلغ اور مصلح بھی ہو، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. مال دیا ہے تو مال کی اس نعمت کا شکر کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کا شکر یہ ہوگا کہ اس مال کو نیکی اور احسان کے مواقع پر خرچ کرے. اللہ رب العزت اس کے اس خرچ کرنے کو مزید برکت کے ساتھ اسے عطا فرمائے گا. یہ تو اس رب ذوالجلال کا وعدہ ہے. دیا ہوا اسی کا ہے، اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ پھر دگنا چگنا عطا کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی کا وعدہ ہے. جناب ابراہیم کی دعائیں ہیں جو آپ نے اہل مکہ کے لیے کی، اپنی اولاد کے لیے کی اور اپنے پورے خاندان کے لیے دعائیں فرمائیں. ان دعاؤں کا تذکرہ ہے جس دعا میں انہوں نے شہر مکہ کے لیے امن مانگا ہے، رزق مانگا ہے. وادی غیر ذی زر قرآن نے کہا نا، کچھ نہیں اگ سکتا تھا، پہاڑ ہے، کالے سیاہ پہاڑ اور سختی موسم کی، کچھ نہیں اگ سکتا. وادی غیر ذی زر ہے، لیکن ابراہیم کی دعا کا اثر دیکھیے، جہاں کچھ اگتا نہیں ہے دنیا جہاں کی نعمتیں ہمیں مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. یہ اس دعا کا اثر ہے جو 1400 سال کے بعد بھی یہ دعا ہمیں یہاں قبول ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. فرمایا دلوں کے میلان کی دعا کی گئی. مولا یہاں کون آئے گا تیرا حج کرنے کے لیے؟ تو صدا لگا کر تو دیکھ، اس کی محبت ہم ایسی ڈال دیں گے کہ بندہ بیٹھا کراچی میں ہوگا لیکن کعبۃ اللہ کے طواف کی بات آئے گی اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بس بہنے لگ جائیں گے. بے فکر ہو جا، اس گھر کے میلان کی ذمہ داری مجھ رب کی ہے، تو صدا لگا کر تو دیکھ. یہ دعا کی گئی دلوں کے میلان کے لیے، اقامت صلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی گئی. یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں تذکرہ ہے. شجر طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا تذکرہ ہے، یعنی ایک طیب درخت ہے اور ایک خبیث درخت ہے. شاخوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا. پاکیزہ درخت حق اور ایمان کے جو کلمات ہیں انہیں مثال دی گئی پاکیزہ درخت کی، اور باطل اور دلالت کے جو کلمات ہیں انہیں ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی. آخر میں قیامت کی چند منظر کشیوں کو بیان کیا گیا. اس کے بعد اگلی سورت سورہ حجر ہے. یہ سورہ حجر جو ہے یہ ایک وادی کا نام ہے جس وادی میں قوم سمود رہا کرتی تھی. تو اس سورہ کی آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 84-85 تک اس اصحاب حجر کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ حجر بیان ہوا. اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کفار کی جو آرزو ہوگی اس آرزو کو بیان کرے گا کہ جب اللہ کا عذاب ان کفار کو پکڑ لے گا تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. تو فرمایا کہ اس وقت ان کا یہ کاش ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اس تمام کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے جو اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اسباب سے پاک ہے، ہاں وہ اسباب کو پیدا کرنے والا ضرور ہے. حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے اسباب پیدا فرمائے ہیں. انہی حفاظت کے اسباب میں سے ایک خوبصورت اور بہترین سبب یہ نماز تراویح کی ادائیگی ہے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہ نماز تراویح قائم ہے. قرآن پڑھایا جا رہا ہے. حافظ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہیں رکتا ہے تو سامع لقمہ پیچھے سے دیتا ہے، ایسے تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، پہلے قرآن کو درست کر پھر اس کے بعد آگے بڑھنا. فرمایا کہ یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ نے یہ سینے قرآن کی حفاظت کے لیے قائم فرما دیے. دیگر نبیوں اور رسولوں پر کتابیں نازل ہوئیں، امت کا کوئی فرد ان کتابوں کا حافظ نہیں تھا. یہ شان مصطفیٰ ہے، قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا. اس امت کا جو فرد چاہتا ہے یہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی خاص برکت قرآن کی صورت میں جو ہمیں نصیب اور میسر ہوئی ہے. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے. جناب آدم کو کس طرح سے پیدا کیا گیا، خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون. اس پورے کو ذکر کرنے کے بعد تخلیق ہو گئی. تخلیق کے بعد آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدے سے انکار کیا. اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کیا، اس نے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے. اللہ رب العزت نے کہا تجھے مہلت دی، اور ساتھ فرمایا لگا لے ایڑی چوٹی کا زور، جو مخلصین ہیں ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہونے والا.
ہاں تیرے پیچھے وہی جائیں گے کہ جن کے دل شقی ہو گئے ہیں، لیکن جو میرے ہیں وہ تیری بات تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ پوری تفصیل یہاں پر بیان کی گئی۔ جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ ہے۔ ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے، جو 12ویں پارے میں ہم کیفیت ذکر کر کے گئے، اس کا تذکرہ اب یہاں تفصیل کے ساتھ ہے۔ مہمان آئے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کی پریشانی، پھر وہ مہمان قوم لوط کے پاس گئے، پھر اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر پٹک کر انہیں ختم کر دیا، وہ ساری کی ساری داستان یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اگلی سورت سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کے جو دروس ہیں یا ان کی جو نصیحت ہیں وہ بڑی جاندار اور جامع ہیں، وقت متقاضی نہیں کہ اس کو چھیڑا جائے۔ انشاءاللہ کل یہ گفتگو ہم یہاں سے شروع کریں۔